بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ اردو کی جماعت نحم کی کتاب ہے جو کہ ہم جماعت ہشتم میں بھی پڑھتے ہیں، کچھ حصہ اس کا، اور کچھ حصہ اس کا جماعت نحم میں بھی پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے لیکچر 1 2 3 4 5 6 لیکچر آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کو آپ کے نصاب کے بارے میں، آپ کے کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ ہم نے جماعت ہشتم میں 3 اسباق پڑھ چکے تھے، قومی اتفاق تک۔ چوتھا سبق ہم نے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، وہ پڑھا ہے آپ کے لیکچر میں، آن لائن کلاس میں، اور اس کے مشقی سوالات بھی کیے ہیں، اس کے اقتباسات بھی کیے ہیں، اور تمام مشقی سوالات ہم نے کیے ہیں، اور وہی کام آپ نے کاپیوں پر تحریری صورت میں بھی کرنا ہے۔ آج ہم حصہ نظم کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حصہ نظم میں پہلے آپ حمد اور نعت پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حصہ نظم کی جو اگلی نظم ہے، تیسری نظم، وہ برسات کی بہاریں پڑھیں گے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق پڑھتے ہیں، یا حصہ نثر میں سے کچھ پڑھتے ہیں، یا حصہ نظم میں سے جو کچھ پڑھتے ہیں، اس کے ہم مصنف یا شاعر کا حوالہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہم شاعر کے حوالے کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ نظم برسات کی بہاریں، شاعر جو ہیں نذیر اکبر آبادی ہیں۔ ولادت ان کی 1735 ہے، وفات ان کی 1830 ہے۔ اصل نام ان کا ولی محمد تھا، جائے پیدائش ان کی آگرہ ہے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ معلم تھے، پہلے ترقی پسند شاعر ہیں۔ ترقی پسند شاعر سے مراد اس سے پہلے جو ہے وہ نظم میں شاعری جو تھی وہ عشق اور عاشقی اور محبوب کے حسن اور اس کا ذکر ہو، ہجر وصال کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن یہ پہلے ترقی پسند شاعر ہیں جنہوں نے ان موضوعات سے ہٹ کر عوامی مسائل کو زیر بحث لائے ہیں، تو اس لیے یہ پہلے ترقی پسند شاعر ہیں۔ ادبی حیثیت سے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کے مسائل کو زیر موضوع بنایا ہے۔ عوام کے مسائل کو، جیسے مہنگائی ہو گئی، جیسے شادی بیاہ کی رسومات ہیں، جیسے اور کوئی زندگی کے مسائل ہیں، ان کو انہوں نے اپنی نظموں کا حصہ بنایا ہے، اپنے نظموں کا موضوع بنایا ہے، اس لیے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کے کلام کی نمایاں خوبی جو ہے وہ منظر نگاری ہے۔ ان کی نظمیں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ ابھی آپ جو نظم پڑھیں گے برسات کی بہاریں، تو آپ پڑھیں گے تو یوں آپ کو محسوس ہوگا، جب میں پڑھوں گی تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہم اسی منظر کا حصہ ہیں۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظم برسات کی بہاریں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے الفاظ معنی بھی بتاتی جاؤں گی، تاکہ آپ جو ہے اپنے الفاظ معنی ساتھ ساتھ مشکل الفاظ لکھتے جائیں۔ اردو کی بک کا اپنا صفحہ کھولیے، 106 صفحہ کھولیے، اور اس پر 106 صفحے پر آپ کو نظر آ رہی ہے نظم برسات کی بہاریں۔ برسات کی بہاریں جو ہے ان کی کلیات، ان کا مجموعہ کلام ہے کلیات نذیر، اس سے ماخوذ ہے، اس سے آپ کے نصاب میں یہ شامل کی گئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی کتاب ہے کلیات نذیر، اس میں سے آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ اچھا جی، برسات کی بہاریں، برسات کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ برسات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں 4 موسم ہیں، سب کو پتہ ہے، گرمی، سردی، خزاں، بہار۔ لیکن ایک موسم برسات کا بھی ہے، جب جون، جولائی، اگست میں چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے،
اور اللہ کی تمام مخلوقات چرند پرند انسان حیوان سب گرمی سے اتنی چلچلاتی دھوپ سے تنگ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے لبوں پر یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آ جائے۔ تب اللہ تعالیٰ یہ برسات کا موسم بھجواتا ہے۔ برسات کا موسم، برسات کا مطلب ہے بارشوں کا موسم، بارشیں، برسات بارشیں، بہاریں اگرچہ بہار خود ایک موسم ہے، لیکن برسات کی بہاریں یعنی برسات کی رونقیں کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور اس سے پہلے ہم نے زوم آن لائن کلاس میں یہ ڈیٹیل سے پڑھا دیا ہے، لہٰذا میں یہاں پر ہر بند کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کروں گی تاکہ آپ کو وہ زوم آن لائن کلاس بھی آپ نے اٹینڈ کی ہے اور اب یہ آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ برسات کی بہاریں یعنی برسات کی رونقیں، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ جون جولائی اگست میں جب سخت گرمی ہوتی ہے اور اللہ کی تمام مخلوقات انسان حیوان چرند پرند گرمی کی شدت سے بے حال ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لبوں پر یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گرمی کی شدت کو کم کرے، تب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور رم جھم بارش شروع ہو جاتی ہے اور یہ بارش کئی دنوں پر مسلسل مشتمل ہوتی ہے اور یہ کئی دنوں تک مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو پہلے بند میں یہی بتایا گیا ہے کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے ہیں اور رم جھم بارش شروع ہو گئی ہے اور اللہ کی تمام مخلوقات اس بارش کے ہونے سے خوش ہو گئی ہے اور جنگل میں جو درخت ہیں، چمن میں باغوں میں جو پودے ہیں وہ سب چونکہ دھول اور مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ رمجھم جب بارش ہوتی ہے تو سب دھل کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جب بادل گرجتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ اعلان کر رہا ہے بارش کے گرجنے سے کہ اب یہ تیز بارش مسلسل کئی دن تک ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے تو اگلے بند میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، شاعر یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اس موسم کے آتے ہی عجیب رنگ ہمیں نظر آنے لگتے ہیں، ہر زیرو ہر انسان ہر ایوان اپنے طور پر خوشی مناتا ہے، گھروں میں مزیدار پکوان پکنے لگتے ہیں، پکنک کے سیر و تفریح کے پروگرام بنتے رہتے ہیں۔ اس طرح جنگلوں میں جو پرندے ہیں وہ اپنی اپنی آوازوں میں خوبصورت آوازوں میں اللہ کی تعریف بیان کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر پرندے کی اپنی آواز ہے، تو ہر پرندہ اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا، اس جو بارش برس رہی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تیتر جو ہیں وہ سبحان تیری قدرت کہہ کے رب تعالیٰ کے شکرانہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اگلے بند میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے پرندوں کی آواز ہے، جیسے کہ بٹیرے، کمری کہتے ہیں کوئل کو، کہ کوئل کو کو کر کے پی پی ایک چھوٹا سا پپیہا اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک چڑیا کی طرح پرندہ ہے، وہ پی کر کے کی آواز نکالتا ہے۔ تو یعنی شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر پرندہ اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے اور جھلمل جو ہے اور رمجھم جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ تو ان میں مختلف پرندوں کی آوازیں ہیں، جیسے بٹیرے بے کی آوازیں نکالتے ہیں، کمری کوئل جو ہے وہ کو کی آواز نکال کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، پپیہا پی کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، بگلے تو کہہ کے ہدہدوں کی حق و فاختوں کی ہو، یعنی ہر پرندہ ہر جاندار جو ہے وہ اپنی بولی میں اپنی آواز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہم پر کرم کر دیا اور بارش شروع ہو گئی، جس سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور ہر طرف برسات کی رونقیں شروع ہو گئی۔
ایک طرف اگر برسات کی رونق کے سے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، رونقیں ہو جاتی ہیں، تو دوسری طرف کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا آخری 2 بند میں شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو جگہ کچی ہوتی ہیں، جیسے کہ دیہاتوں کے علاقے ہیں یا ہمارے علاقوں میں جو جگہ کچی ہوتی ہیں، وہاں پر بارش مسلسل ہونے سے کیچڑ ہو جاتا ہے، اور جب کیچڑ ہوتا ہے تو وہ جگہ جو ہے جب انسان گزرتا ہے تو وہاں پر پھسلن پیدا ہو جاتی ہے، تو اس پھسلن سے بھی بڑے بڑے واقعات، مضحکہ خیز واقعات پیش آتے ہیں۔ انسان جب گرتا ہے تو اس کی حالت بڑی مضحکہ خیز ہو جاتی ہے۔ شاعر اس طرح کہتے ہیں، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنے، یعنی سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی جو ہے وہ گر جاتی ہے، اور جب جوتا جو ہے وہ کیچڑ میں پھنستا ہے تو بڑے مشکل سے وہاں سے نکلتا ہے، اور کپڑے جو ہیں وہ کیچڑ میں گرنے سے ایسے انہوں نے معطر کہا ہے، معطر کا مطلب خوشبودار ہے، لیکن چونکہ کیچڑ میں گرنے سے تو کپڑے جو ہے وہ بدبودار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیچڑ میں جب انسان گرتا ہے تو اس کے کپڑے اتنے بدبودار ہو جاتے ہیں کہ، اور نہ صرف ان کے کپڑوں پر کیچڑ لگتا ہے بلکہ منہ میں بھی کیچڑ بھر جاتا ہے، اور ایسا 1-2 کے ساتھ نہیں، کئیوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسے بارش کے دنوں میں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں تو ہمارا جوتا جو ہے وہ کیچڑ میں پھنس جاتا ہے، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ کیچڑ سے گندے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم گر بھی جاتے ہیں، جو کہ دیکھنے والے اس کو بڑا لطف اس کا اٹھاتے ہیں، اور ہمیں بھی بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور ہم بھی ہنسنے لگتے ہیں اس سے۔ تو برسات کی بہاروں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس طرح اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو چونکہ گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے تو گھروں میں مزیدار پکوان بنتے ہیں، اور سیر و تفریح کا پروگرام بنتا ہے کہ کہیں باہر جایا جائے اور لطف اٹھایا جائے۔ تو اس نظم میں شاعر نے برسات کی بہاریں یعنی برسات کی رونقوں کا ذکر کیا ہے۔ اس نظم میں میں نے آن لائن کلاس میں آپ کو ڈیٹیل سے ایک ایک لفظ کے بارے میں بتایا ہے، ایک ایک بند پڑھ کے بتایا ہے، سمجھایا ہے، لیکن یہاں بھی اس ویڈیو میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ الفاظ معنی ہے بوند، قطرہ، چاہے وہ پانی کا قطرہ ہے، چاہے وہ بارش کا قطرہ ہے۔ تن، جسم۔ نکارہ، بڑا ڈھول، ڈھول جو ہوتے ہیں نا، ایک تو ڈھولک جس کو کہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں، ایک ڈھول، بڑا ڈھول۔ جھاڑ، شاخ کو کہتے ہیں، جھاڑیاں جیسے ہوتا ہے۔ نوبت، اعلان ہونا۔ مست، خوش، شوخ، مست، شوخ۔ پکھیرو، پنکھ اور پکھیرو دونوں کا مطلب پرندہ ہے، پرندے۔ واں، یہ پرانی اردو میں واں کا لفظ استعمال ہوتا تھا، آج کل ہم اسے وہاں کہتے ہیں۔ تاب، مشکل۔ معطر، خوشبودار۔ جا، جگہ۔ رٹ، بار بار دہرانا۔ تو عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم آپ نے زوم آن لائن کلاس میں بھی پڑھ لی ہوگی، میرے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے، اور اب اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اوکے بوائز، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔